رمضان رمضان فیضان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ سب کی بارگاہ میں ایک بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سلسلے کا نام ہے فیضان رمضان۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے نزدیک آنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دوبارہ عطا فرما رہا ہے، اور ہمارے زندگی میں پھر رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کی بڑی یادیں ہیں، رمضان میں بڑی بہاریں ہیں۔ رمضان وہ رمضان ہے جس کی تیاری صحابہ کرام رمضان آنے سے پہلے بھی فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لینا چاہیے۔ ہر کوئی بندہ کچھ آنے سے پہلے کسی کی تیاری کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر مہمان آنے والے ہوں اور اس کو آپ کو علم ہو، معلوم ہو آپ کو کہ ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے، تو لازم ہے کہ آپ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ بندہ ایک سفر پہ جانے والا ہوتا ہے، اگر اس کو پتا ہو کہ میں سفر پہ جانے والا ہوں، جانے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ لیکن آپ کو، ہم سب کو پتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ان قریب، بہت ہی قریب ہے، اور ہمارے زندگی میں پھر آنے والا ہے، تو اس کی بھی تیاری کر لیجیے۔ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدا رحمان عز و جل کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے، کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت نے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ میں اللہ عز و جل کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ عز و جل اس مہینے میں اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی خاص رحمت کی تجلی ہوتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل رمضان مبارک بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں الحمدللہ عبادات بھی کیے جاتے ہیں، تراویح پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ خوب نوافل پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیے جاتے ہیں، اور روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھے جاتے ہیں، بہت ساری عبادات کیے جاتے ہیں اس میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اور اس میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ روزہ بہت ہی بڑھ کر ایک عبادت ہے، کیونکہ روزہ وہ ایک عبادت ہے، اس کو باطنی عبادت کہا گیا ہے۔ کیوں باطنی عبادت؟ کا باطنی یعنی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں باطنی۔ اب روزہ اگر بندہ رکھ لے تو بغیر اس کے بتائے، اگر میں روزہ ہوں، میرے بغیر بتائے کسی کو علم نہیں ہو سکتا، تو اس کو باطنی عبادت کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل کو باطنی عبادت بہت پسند ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو روزہ بھی باطنی عبادت ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، کیونکہ بندہ جب روزہ رکھ لے تو یقیناً ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، کبھی آپ کو ایسی تجربہ ہوئی ہوگی کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو کچھ کلمات بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے غلط کاموں سے بھی بچ جاتا ہے۔ روزہ رکھ لے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ان ساری چیزوں سے بھی بچنے لگتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت کے دروازہ کہا گیا اسے، کیونکہ بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو عبادت کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس رمضان مبارک کے اور بہت ساری فضیلتیں، ایک یہ بھی ہے اور بہت ہی خاص خصوصیت کے ساتھ کہ اس ماہ مبارک کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس مہینے میں، جی ہاں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس کے بارے میں خود میرا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 185 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے خود ہی ارشاد فرمایا اس مہینے میں روزہ رکھنے کے حوالے سے، اور اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا، اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل کبھی نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے پریشان رہیں۔ آج اس دنیا میں کورونا وائرس اور اس کے علاوہ لاک ڈاؤن ہے، بندہ پریشان ہے، لاک ڈاؤن میں کوئی خوش نہیں ہے، اگرچہ گھروں میں ہیں، بہت سے تو آرام کر رہے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال لاک ڈاؤن ہو، کورونا وائرس ہو، اس کے علاوہ دیگر بندہ پریشان کسی چیزوں میں ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن میرا رب نہیں چاہتا، پیاری اسلامی بھائی، میرا رب نہیں چاہتا، میرا رب ہم سے کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کبھی پریشان ہوں، میرا رب چاہتا ہے کہ ہم سب پر آسانی فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم بھی اپنے اللہ عز و جل کی طرف آ جائیں، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے بارگاہ میں پیش کر دیں، اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں معاف فرما کر نیکوکاروں میں لکھ دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو عرض پیارے اسلامی کہ رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ جو روزے کے حوالے سے آپ نے سنا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ مہینہ پائے اس کے روزے رکھے، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اس کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، اب اس کی بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ، ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے نیکسٹ سلسلے میں ایسے جو سلسلے روزانہ سلسلے ہوتے رہیں گے، اس میں انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے بیان کیے جاتے رہیں گے کہ بیمار کے حوالے سے اس کے روزے کے کیا مسائل ہیں، اور جو سفر میں ہے اس کے روزے کے حوالے سے کیا مسائل ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ جو بیمار ہو جائے اس کے حوالے سے۔ ایک بہت بھی مشہور ہے کہ جو بیمار ہو گیا اس کے لیے روزہ معاف ہو گیا، یہ بہت مشہور ہے کہ جو سفر پہ ہے روزہ معاف ہو گیا، لیکن اس کی بہت سارے مسائل ہیں پیارے اسلامی میں جو بغیر جانے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہمیں شریعت حکم دے اس چیز کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے سوچا ہم بیمار ہیں، اب بیمار ہیں تو کون سی بیماری پر اللہ عز و جل نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہوگا، نیکسٹ سلسلے انشاءاللہ اس میں جانیں گے۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کی تعریف کیا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کی انتہائی حصہ شہر رمضان الذی کے تحت ابتدائی حصہ، اس کی جو شروعات والی آیت مبارکہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے حوالے سے مفسر شہیر حکیم محمد حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر رعینی میں فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں، مسجد کو کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں، اسی طرح اس مہینے کو اللہ عز و جل کا بھی مہینہ کہتے ہیں۔
خود اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہاں اللہ عز و جل یہ مسجد اور جو کعبہ ہے اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اور وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ، تو اس مہینے میں بھی اللہ عز و جل کا ہی کام ہوتا ہے، عبادت، روزہ، تراویح، نیک اعمال، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، بھلائیاں کرنا، تسبیح پڑھنا، پیارے اسلامی، سارے کام اللہ عز و جل کے کام ہیں، اور اس مہینے میں خاص اللہ عز و جل کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے کہ روزہ، تراویح وغیرہ تو یوں ہی اللہ عز و جل کی عبادتیں ہیں، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت، بزنس وغیرہ جو کرتے ہیں وغیرہ کی جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، یا یہ رمضان سے مشتق ہے، یعنی ایک رمضان سے بنا ہوا ہے۔ رمضان موسم خریف کی ایک بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے، تو اس مہینے کو جو پاتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اور رمضان کے حوالے سے اس کا میننگ جو ہے بہت ہی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان مبارک کے معنی بیان کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ رمضان المبارک، رمضان یہ ایک کلمہ ہے اور اس سے مشتق ہوا ہے رمضان، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک موسم بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو پاتا ہے، عبادات کرتا ہے، الحمدللہ اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو ہاتھ رمضان المبارک ہاتھ لگے آئے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں عبادات کریں، اللہ عز و جل کی بڑائی بولیں، خوب روزے رکھیں، کثرت سے نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور پورے فائدہ بھی اٹھائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک ہم پائیں بھی اور اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، رمضان مبارک پائیں رحمت نہ پا سکیں، رمضان مبارک پا کر بھی عبادت سے دور ہو کر رب کو کہیں ناراض نہ کر دیں۔ بہت غور کرنے والی باتیں ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، کہ رمضان مبارک ہمارے پاس، ہمارے نزدیک تشریف لا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آ کر چلا جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی، اور جو بندہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، جہنم سے آزادی نہ لکھوا سکے، اللہ عز و جل کی خاص خصوصیت والی نظر نہ پا سکے، تو کب پا سکتا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ کی قدر کیجئے، اس میں عبادت کیجئے۔ اس کے حوالے سے آئیے اور بھی سنتے ہیں کہ مہینے جو ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز کا نام جب دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے، وجہ تسمیہ ہوتی ہے کہ نام رکھنے کے وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو یہ بیان کیا گیا ہے رمضان کے، تو رمضان کا رمضان نام رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہر کوئی سوچے گا، آپ بھی سوچے ہوں گے کہ رمضان کو رمضان نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ ہمارے اسلام میں جتنے مہینے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے نام رکھنے کی وجہ ہے، اور رمضان المبارک کے بھی نام رکھنے کی وجہ بیان کیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا، یعنی بارشیں ہو رہی تھیں، تو اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور نام کے مطابق، کام کے مطابق نام رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں، ہمارے یہاں بڑے جائل کا نام محمد فاضل رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب بندے کا نام رکھ دیا گیا، جو نام اسلام میں ہے ایسا کہ نام
رکھے جائیں، کام کے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب بعض کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے، اس کا نام صالح رکھ دیا جاتا ہے، تو اب چونکہ صالح کا معنی نیک ہوتا ہے، اب وہ ہے تو گنہگار، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو پھر اس کے حوالے سے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے صالح بھائی۔ تو اب یہ نام تو رکھے گئے پر کام کے اعتبار سے، تو بہرحال اسلام میں ایسا ہوتا ہے کہ کام کے اعتبار سے نام رکھے گئے، لیکن بعض اوقات اب یہ جو مہینہ کا نام رمضان کا جو مہینہ آتا ہے اور یہ رمضان جو نام رکھا گیا، تو آپ نے اس کی وجہ سنی کہ وجہ تسمیہ کہ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ایک بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے، اور عاملہ گناہ ہے، اس مہینے کو جو پاتا ہے اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس مہینے کی برکت سے اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں بیان کیے گئے ہیں۔ اس مہینے میں بندہ اگر روزہ رکھ کر سو بھی جائے پیارے اسلامی بھائیوں تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، ٹہلتا ہو تو بھی ثواب ملے، چل رہا ہو ثواب ملے، بیٹھے تو ثواب ملے، اٹھے تو ثواب ملے، پیارے اسلامی بھائیوں سجدے میں جائے تو ثواب ہے، بیٹھ جائے تو ثواب ہے، رکوع کرے تو ثواب ہے، سلام پھیرے تو بھی ثواب ہے، مصافحہ کرے تو بھی ثواب۔ اس مہینے میں صدقہ کرے، صدقہ کرنا ویسے بھی ثواب ہے، نیک اعمال کرنا ویسے بھی ثواب ہے، پر پیارے اسلامی اس مہینے میں جو نفلی عبادتیں کیے جاتے ہیں اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور جو فرض والی عبادت کیے جاتے ہیں اس مہینے کی شان ہے، جو فرض والی عبادت کی جاتی ہے اس مہینے میں اللہ عز و جل 70 فرض کے برابر بڑھا دیتا ہے اس کا ثواب۔ پیارے اسلام جھوم جائیں سبحان اللہ۔ تو اس مہینے کو ضائع نہ کریں، اس مہینے میں خوب اللہ عز و جل کی عبادات کرتے رہیں۔ کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے، یعنی رمضان کی چاند جب نظر آتے پہلی رات ہوتی ہے اس وقت سے لے کر پورے مہینے رمضان مبارک کے آخری رات تک جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدہ کی عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس سے 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، سبحان اللہ، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ بندہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کی عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے، سبحان اللہ۔ اتنی وسیع چوڑائی لمبائی، بندہ جہاں تک دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ پیارے اسلامی بھائیو جنت وہ جنت ہے جسے رب نے بنائی ہے، کوئی عام جنت نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، ہماری عقل سوچ تک نہیں سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہماری آنکھیں نہ دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی کے منہ نے کہا ہے، نہ کسی کی عقل نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جنت ہے کیسی۔ کیوں؟ میرے رب نے بنائی ہے۔ رب کی بنائی ہوئی جنت کو کون سوچ سکتا ہے کہ رب نے کس طرح بنایا ہوگا؟ پیارے اسلامی یہ سب ہمارے لیے ہم پا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے، الحمدللہ۔ رب کی عبادت کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، رب کو راضی کر دیں۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ آپ نے سنا ایک ایک لمحہ رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے، کتنا پیارا سما ہوتا ہے، کتنا پیارا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت، سبحانہ سبحانہ۔ اچھا یہ ساری چیزیں
زندگی میں آتی ہیں، ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن عبادات میں کچھ کسی کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت سارے عبادتیں کر اور اللہ عز و جل سے اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں، جنت سے آزادی لکھوا لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی جنت سے، جہنم سے آزادی لکھوانی ہے، جنت میں داخلہ لکھوانا ہے، اور ہمیں اللہ عز و جل سے رحمت، اللہ عز و جل کی رحمت سے مالا مال ہونا ہے پیارے اسلام بھائیوں۔ تو عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ ہمارا سلسلہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ آئے گا، اس کو آپ دیکھیں اور اس میں خوب توجہ کے ساتھ میں سماعت کیجئے، اور جو علم حاصل ہو اس پر عمل بھی کیجئے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو آپ کے پاس وقت ہے، ہمارے پاس جو یہ وقت ہے، اسے ہم ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ایک بار جو لمحے، جو سیکنڈز یا ایک سانس ہمارے ناک سے نکلتی ہے، ایک سانس، چھوٹی سی ہوا نکلتی ہے، یہ نکلتی ہے، یہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آنے لگی، ایسے ہی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کون لوٹ کے آئے گا؟ تو کیوں نہ ہو کہ ہمیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اپنے رب کو راضی کر کے جائیں۔ اور عبادت کرنے کا بہت ہی بہترین آپ کے پاس موقع ہے، ایسا موقع آیا نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں۔ کہنے والوں نے کہا ہے، آپ نے بھی کہا ہوگا، کسی سے سنا ہوگا کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو جب نہیں ہوا تو دکانیں کھلی ہوئی تھی، فیکٹریز کھلے ہوئے تھے، کمپنیز کھلی ہوئی تھی، بینکز کھلے ہوئے تھے، سب بزی تھے، مصروف تھے، بزی، ہر کوئی بزی، عبادت سے دور تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے سب کو فری کر دیا، آج ہم سب فری ہیں، وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس۔ اب اگر وہ عبادت نہ کر سکیں، اب اگر اللہ عز و جل کی طرف رجوع نہ ہو سکیں، تو پھر کمی کس کی؟ کہ ایسا تو نہیں کہ رب ہم سے عبادت نہیں کروانا چاہتا۔ یار اسلامی یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا، جی ہاں بھلائی، خیر، جس کے ساتھ اللہ خیر یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس سے دین کا سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی طرف بلا دیتا ہے، دین کی طرف رغبت دے دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ لاک ڈاؤن میں فری ہونے کے باوجود بھی عبادت سے دور ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی طرف لے آتا ہے، اسے عبادتوں کی طرف لے آتا ہے۔ لیکن اگر ہم عبادت کی طرف کیے تو ایسے نہیں میرا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ پیارے اسلامی بھائیوں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے رب کو منا لیں۔ ابھی ہم کورونا وائرس سے بچے ہوئے ہیں، رب ناراض ہو گیا کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، وقت برباد نہ کریں۔ یہ بہت ہی پیارا موقع ہے آپ کے پاس کہ اس میں آپ خوب عبادت کریں۔ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پاک سیکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے سے آن لائن بھی پڑھائی ہوتی ہے، آن لائن کلاسز لگتے ہیں۔ اب مدرسۃ المدینہ 30 منٹ کا کلاس ہے، صرف 30 منٹ کا کلاس۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو وقت ہوگا میسر، جس میں آپ فری ہوں گے، فری تو ویسے بھی ہیں، لیکن جس وقت آپ پڑھنا چاہیں گے اس وقت آن لائن آپ کلاس لے سکتے ہیں، 30 منٹ کا کلاس، جس میں قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، آپ روزوں کے مسائل سیکھ سکتے ہیں، عبادات کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ فری ہیں۔ ہر کوئی کہتا تھا ہمیں درست قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہاں سیکھیں، کس سے سیکھیں، اور کہاں وقت ہے، اب یہ سب ہم کیسے سیکھیں؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ سب اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بولتے تھے، چونکہ آپ کی بات ہی وزن والی نہیں تھی، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہر طرف علماء اہل سنت عطا فرما دیا ہے، اللہ عز و جل نے قاری قرآن عطا فرما دیا ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں حافظ قرآن عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے نزدیک بہت الگ، آپ گھر میں بیٹھے، گھر بیٹھے بھی آپ کو علم حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، درست کیا ہے، کیسے ہوگا، تو یہ سب الفاظ درست ہی نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں فری ہیں، پھر بھی تو نہیں پڑھ رہے ہیں،
اس کا مطلب کمی ہم میں ہے، کمی ان میں ہے جو ایسا کہتے ہیں کہ ہم کب پڑھیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا ہے، تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم چاہیں تو لاک ڈاؤن نہ بھی ہوتا نا تو بھی عبادت کرنے والے کرتے تھے، الحمد آج بھی کرتے ہیں، اور جو عبادت پہلے سے کرتے تھے لاک ڈاؤن میں الحمدللہ اور بھی عبادت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، رب کو راضی کرتے ہیں۔ رب راضی تو پیارے اسلام جو سب راضی۔ اگر رب ناراض ہو گیا سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا رہ جائے گا ہماری زندگی میں؟ مر کے جانا رب کی بارگاہ میں، رب کو راضی کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں خوب خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، داخل جنت عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں یوٹیوب چینل کو تو آپ سبسکرائب کر لیں، اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کمنٹس کریں، آپ کے کمنٹ سے ہمیں خوشی ملے گی، اور کچھ جو کمی ہوگی انشاءاللہ اس کو بھی صحیح کیے جائیں گے۔ تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، ثواب کی خاطر شیئر کریں۔ صرف دل جوئی کے لیے ایسا کر دینا کہ خوشی ملے گی تو یہ بہرحال ثواب کا کام شاید کہ نہ ہو، لیکن اگر ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ سن کر اس علم حاصل کریں، عبادت کی طرف مائل ہوں، تو شاید آپ کو سبسکرائب کرنے کا بھی ثواب مل جائے پیارے اسلام۔ تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیں، اس ویڈیو کو سنائیں، انشاءاللہ بہت سارے علم حاصل ہوں گے، اور بھی نئے نئے سلسلے آنے والے انشاءاللہ عز و جل، آپ وہ بھی سنتے رہیں گے، بہت سارے علم حاصل ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔